شکریہ بشارت ریحان صاحب، ہمارے آج کے اس مشاعرے کے مہمان خصوصی، اور ہمارے اس مشاعرے کے جو دوسرے مہمان خصوصی امریکہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں عابد رشید صاحب، جن کا ابھی ایک اور شعری مجموعہ آیا ہے حمد اور نعت اور منقبت کے حوالے سے، خیر الورا۔ ہم اس کی اشاعت پر بھی ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ان کی خواہش پر ہم چاہتے ہیں کہ کچھ شعراء کرام کو یہ کتاب پیش کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ایک تصویر بھی بنا لیں۔ اگر نہیں میں بناتا ہوں، آپ آئیے، آپ بھی آئیں شاید بھائی، آپ ادھر تصویر میں آئیں نا۔ میں آ رہا ہوں، آپ بھی آئیں صاحب، نہیں ڈاکٹر صاحب آئیے، یہ لے لیں جی، کتاب لے لیں، بشار صاحب لے لیں، فیصل بھائی آ جائیں۔ بس ایک ہی اور ہے، ایسے پکڑ لیں، ایسے کر لیں ذرا۔ کتابیں دیکھنے ساری سیدھی ہیں نا؟ ہاں جی باقی میں ادھر سیدھی کر لوں گا، آپشن ہے شاعر کے پاس یہی کہا نا، شاعر کے پاس آپشن ہوتا ہے۔ جی جی بالکل، تھینک یو سر۔ شکریہ۔ تو یہ ہماری لیے ہے؟ جی جی آپ لکھتے ہیں؟ عابد رشید صاحب کے متعلق میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا دوں۔ ویسے تو یہ اس سے پہلے بھی کئی بار شفقت کر چکے ہیں امریکہ سے، خصوصی طور پر جب بھی ان کو ہم نے درخواست کی ہے یہ آ جاتے ہیں، اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ بڑی محبت ہے ان کا ہے اور بڑا قریبی تعلق ہے۔ عابد رشید صاحب وہاں 3 تنظیمیں چلا رہے ہیں شکاگو میں، حریم نعت کے حوالے سے۔ حریم نعت ان کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے جو پوری دنیا میں اسی وجہ سے معروف ہے کہ یہ بہت بڑے بڑے پروگرام شکاگو میں امریکہ میں کرتے ہیں، جس میں دنیا بھر سے بڑے بڑے اسکالرس کو بلاتے ہیں۔ اسی طرح سخنور شکاگو ان کی ایک تنظیم ہے جس کے حوالے سے یہ ادبی خدمات ہیں ان کی، وہ بھی جاری ہیں۔ اور ایک اور ان کی تنظیم سخنور پنجابی، پنجاب سخنور پنجاب، یہ سخنور پنجاب بھی انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہے جس میں پنجاب کے حوالے سے جو پنجابی زبان میں جو لوگ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے لیے بھی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کی تعریف میں ان کے متعلق میں نے بہت کچھ لکھا ہے، اور مختصراً میں پیش کر دوں کہ سخنور پنجاب جو ہے وہ پنجابی زبان کی ادبی تنظیم ہے۔ 2 غزلوں کے مجموعے ان کے سخنور 1987 میں اور دھنک 1992 میں منظر عام پر آیا، جبکہ نعت کے 3 مجموعے بعد از خدا، خیر الانام اور خیر الورا بھی شائع ہو چکے ہیں، جبکہ چوتھا مجموعہ خیر البشر انشاءاللہ بہت جلد ہم لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا۔ ان کے 4 مصرے دعائیہ پڑھ کر میں ان کو گزارش کروں گا تشریف لانے کے لیے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں کہاں شمار میں تھا مجھے چن لیا خدا نے، میں کہاں شمار میں تھا مجھے چن لیا خدا نے، میں کہیں غبار میں تھا مجھے چن لیا خدا نے، اور تھی کہاں بساط کوئی کروں ان کی نعت گوئی، تھی کہاں بساط کوئی کروں ان کی نعت گوئی، میں تو کوئے یار میں تھا مجھے چن لیا خدا نے۔ میں گزارش کروں گا جناب عابد رشید صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ آج کے اس مشاعرے کے مہمان خصوصی امریکہ سے ہماری خصوصی دعوت پر تشریف لائیں جناب۔ بہت شکریہ آپ سب کا کہ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے بلاتے ہیں اپنی محفلوں میں، اور میری خوش قسمتی کہ میں آپ لوگوں کو شعر سناتا ہوں۔ اور یہ جو اس شہر میں مشاعرہ ہو رہا ہے کرٹس، پہلا مشاعرہ جیسے کہا جا رہا ہے، تو میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس پہلے مشاعرے میں شامل ہوں۔ اور دوسرا ہے کہ مجھے کینیڈا آنے میں کبھی کوئی مذائقہ نہیں ہوتا، کیونکہ میری بہن رہتی ہیں ملٹن میں، تو مجھے آپ 100 دفعہ بلائیں گے میں 100 دفعہ آؤں گا، کیونکہ میں اپنی بہن سے بھی مل لیتا ہوں اسی بہانے۔ تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں یہاں آتا ہوں تو مجھے 2 جو ہے نا تحفے ملتے ہیں، ایک مشاعرہ اور ایک میری اپنی بہن سے ملاقات۔ تو یہ ایک کینیڈا سے بہت پرانا تعلق ہے، جن دنوں وہ یہاں پڑھتی تھیں کالج میں، یونیورسٹی میں، ان دنوں سے یہاں آنا ہو رہا ہے۔
تو اب یہ ہے کہ اب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری کتاب جو ہے وہ اپنا حاضرین کے سامنے پیش کی، اور بیسیکلی ہم نے تو حضور کے سامنے پیش کی۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے توفیق دی کہ میں مجھے نعتیں لکھنے کی توفیق دی۔ محفل یہ چونکہ غزل کی ہے تو میں پھر غزل ہی سناتا ہوں آپ کو۔ ہاں میں نعت بھی سنا سکتا ہوں جی، بلکہ آغاز میں پھر نعت سے کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ میں کہاں شمار میں تھا، یہ حمد ہے۔ میں کہاں شمار میں تھا، مجھے چن لیا خدا نے۔ میں کہیں غبار میں تھا، مجھے چن لیا خدا نے۔ تھی کہاں بساط کوئی، کروں ان کی نعت گوئی۔ میں تو کوئے یار میں تھا، مجھے چن لیا کسی نے۔ وہ نہ جس کا تھا کبھی کچھ، اسے مل گیا سبھی کچھ۔ وہ نہ جس کا تھا کبھی کچھ، اسے مل گیا سبھی کچھ۔ میں کہاں قطار میں تھا، مجھے چن لیا خدا نے۔ میں جو اشک بن کے ڈولا، مجھے موتیوں میں تولا۔ میں جو اشک بن کے ڈولا، مجھے موتیوں میں تولا۔ میں دلے فگار میں تھا، مجھے چن لیا خدا نے۔ میں کہاں خزاں رسیدہ، جو ہوا گلے چنیدہ۔ میں کہاں خزاں رسیدہ، جو ہوا گلے چنیدہ۔ میں تو کاہو خار میں تھا، مجھے چن لیا خدا نے۔ میری خو میں تھی خطائیں، پا وہاں فقط عطائیں۔ میری خو میں تھی خطائیں، پا وہاں فقط عطائیں۔ میں کسی خمار میں تھا، مجھے چن لیا خدا نے۔ میں جلا بجھا ستارہ، میں چمک اٹھا دوبارہ۔ میں جلا بجھا ستارہ، میں چمک اٹھا دوبارہ۔ میں کہاں مدار میں تھا، مجھے چن لیا خدا نے۔ میں کہاں شمار میں تھا، مجھے چن لیا خدا نے۔ تو یہ اپنے خالق کی کہ حضور شکر کا نذرانہ کہ اس نے توفیق دی کہ میری 3 نعت کی کتابیں الحمدللہ آ چکی ہیں، 4تھی جو ہے سفر میں ہے، وہ بھی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی جلد و جلد۔ تو دعائیں دیجیے، دعائیں مجھے آپ کی چاہیے کہ میرا یہ سفر جاری رہے۔ تو اب میں غزل کی طرف آ جاتا ہوں۔ تو چونکہ یہ ایک سنجیدہ موضوع پہ ہم تھی، تو میں پھر ایک سنجیدہ ہی غزل سے آغاز کرتا ہوں، اور اس کے پہلے شعر پر میں آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ تالیاں مجھے درکار نہیں، مجھے بس آپ کی توجہ درکار ہے۔ ہمیں جو صبح کا منظر دکھائی دیتا ہے، ہمیں جو صبح کا منظر دکھائی دیتا ہے، کسی کی شام کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں جو صبح کا منظر دکھائی دیتا ہے، کسی کی شام کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ یہ کیسی ضد ہے کہ اندر سے بھی وہی نکلے۔ یہ کیسی ضد ہے کہ اندر سے بھی وہی نکلے۔ وہ ایک شخص جو باہر دکھائی دیتا ہے۔ یہ کیسی ضد ہے کہ اندر سے بھی وہی نکلے۔ وہ ایک شخص جو باہر دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں بس ایک ہی الجھن نے مار ڈالا ہے۔ ہمیں بس ایک ہی الجھن نے مار ڈالا ہے، جو وہ نہیں ہے وہ کیوں کر دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں بس ایک ہی الجھن نے مار ڈالا ہے، جو وہ نہیں ہے وہ کیوں کر دکھائی دیتا ہے۔ ہم اس لیے بھی نہ نزدیک آ سکے عابد، ہم اس لیے بھی نہ نزدیک آ سکے عابد، کہ ہم کو دور سے بہتر دکھائی دیتا۔ ہم اس لیے بھی نہ نزدیک آ سکے عابد، کہ ہم کو دور سے بہتر دکھائی دیتا۔ بڑے اشعار سنائے گئے ہیں پاکستان کے حالات کے مطابق، تو میں بھی کچھ شعر سنا دیتا ہوں۔ یہ کون ہے جو زمین پر خدا بنا ہوا ہے؟ یہ کون ہے جو زمین پر خدا بنا ہوا ہے؟ ہر ایک شخص کا مشرق کو سر جھکا ہوا ہے۔
दूसरे मिसरे पे गौर कीजिएगा, ये कौन है जो ज़मीन पर खुदा बना हुआ है, हर एक शख्स का मशरिक को सर झुका हुआ है। बुलंदियों से गिराए गए तो गम कैसा, बुलंदियों से गिराए गए तो गम कैसा, हमारे साथ ये ऐसा भी क्या नया हुआ। बुलंदियों से गिराए गए तो गम कैसा, हमारे साथ ये ऐसा भी क्या नया हुआ है। वो कह रहा था भला कर तेरा भला होगा, वो कह रहा था भला कर तेरा भला होगा, सुना है सिर्फ उसी शख्स का भला हुआ है। वो कह रहा था भला कर तेरा भला होगा, सुना है सिर्फ उसी शख्स का भला हुआ है। एक और गज़ल के चंद शेर सुनाता हूँ, और ये बहुत पुरानी गज़ल है। इसका पहला शेर ज़रा आपकी तवज्जो चाहूँगा कि हमारा हाथ दुआओं से जब गिरा होगा, पहले मिसरे पे गौर कीजिएगा, हमारा हाथ दुआओं से जब गिरा होगा, खुदा का शुक्र खुदा ने अदा किया होगा। गौर कीजिएगा इस पर, हमारा हाथ दुआओं से जब गिरा होगा, खुदा का शुक्र खुदा ने अदा किया होगा। गुनाहगार हैं गर हाथ पांव और आंखें, गुनाहगार हैं गर हाथ पांव और आंखें, तो क्या इन्हीं की गवाही पे फैसला होगा। गुनाहगार हैं गर हाथ पांव और आंखें, तो क्या इन्हीं की गवाही पे फैसला होगा। खुदा का शुक्र कटा खैरियत से आज का दिन, खुदा का शुक्र कटा खैरियत से आज का दिन, खुदा ही जाने नए दिन में क्या नया होगा। खुदा का शुक्र कटा खैरियत से आज का दिन, खुदा ही जाने नए दिन में क्या नया होगा। ये जानता हूं कि मैं आसमान छू लूंगा, ये जानता हूं कि मैं आसमान छू लूंगा, ये जानना है कि फिर उसके बाद क्या होगा। ये जानता हूं कि मैं आसमान छू लूंगा, ये जानना है कि फिर उसके बाद क्या होगा। है जिंदगी को बनाने की जिंदगी कीमत, जरा शेर पे गौर कीजिएगा, तालियों की जरूरत नहीं, सिर्फ गौर कीजिए शेर पे। है जिंदगी को बनाने की जिंदगी कीमत, ये तय नहीं है कि सौदे में फायदा होगा। है जिंदगी को बनाने की जिंदगी कीमत, ये तय नहीं है कि सौदे में फायदा होगा। कदम उठाओ तो मंजिल सरकती जाती है, न जाने खत्म कहाँ जाके रास्ता होगा। कदम उठाओ तो मंजिल सरकती जाती है, न जाने खत्म कहाँ जाके रास्ता होगा। कोई सुनाता रहा रात भर कहानी मुझे, कोई सुनाता रहा रात भर कहानी मुझे, मैं सोचता रहा अब मेरे साथ क्या होगा। कोई सुनाता रहा रात भर कहानी मुझे, मैं सोचता रहा अब मेरे साथ क्या होगा। वो एक शख्स बहुत याद आ रहा है मुझे, वो एक शख्स बहुत याद आ रहा है मुझे, जो मेरा नाम भी शायद न जानता हो। वो एक शख्स बहुत याद आ रहा है मुझे, जो मेरा नाम भी शायद न जानता होगा। सुना है तुमने कि मुर्शिद ने क्या कहा आबिद, सुना है तुमने कि मुर्शिद ने क्या कहा आबिद, वो इब्तला में रहेगा जो मुब्तला होगा। सुना है तुमने कि मुर्शिद ने क्या कहा आबिद, वो इब्तला में रहेगा जो मुब्तला होगा।
ایک اور غزل کے چند اشعار آپ کی خدمت میں. بلکہ ایسا کرتا ہوں تھوڑا سا وہ تھوڑا سا ہلکے پھلکے شعروں کی طرف آ جاتے ہیں. بہت سنجیدگی ہو گئی ہے تو ایک ہلکی پھلکی سی غزل سناتا ہوں. پنجابی بھی سنا تھا. کبھی کبھی وہ شخص ہمارا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی وہ شخص ہمارا ہو جاتا ہے، جس کے آگے چاند ستارہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی وہ شخص ہمارا ہو جاتا ہے، جس کے آگے چاند ستارہ ہو جاتا ہے. جب سے رب کا شکر ادا کرنا سیکھا ہے، جب سے رب کا شکر ادا کرنا سیکھا ہے، تھوڑے میں بھی خوب گزارا ہو جاتا ہے. جب سے رب کا شکر ادا کرنا سیکھا ہے، تھوڑے میں بھی خوب گزارا ہو جاتا ہے. اس شعر پہ ذرا غور کیجیے گا. لفظوں کا مفہوم بدلنا آ جائے تو، لفظوں کا کیسر بھائی، لفظوں کا مفہوم بدلنا آ جائے تو جانی دشمن جان سے پیارا ہو جاتا ہے. لفظوں کا مفہوم بدلنا آ جائے تو جانی دشمن جان سے پیارا ہو جاتا ہے. دل کا حال بتانے سے بھی دل ڈرتا ہے، دل کا حال بتانے سے بھی دل ڈرتا ہے. سلمان بھائی، دل کا حال بتانے سے بھی دل ڈرتا ہے. کہیں نظر ہو کہیں اشارہ ہو جاتا ہے. دل کا حال بتانے سے بھی دل ڈرتا ہے، کہیں نظر ہو کہیں اشارہ ہو جاتا ہے. کبھی حماقت ہو جاتی ہے اچھی خاصی، کبھی حماقت ہو جاتی ہے اچھی خاصی، اچھا خاصا شخص بیچارہ ہو جاتا ہے. کبھی حماقت ہو جاتی ہے اچھی خاصی، اچھا خاصا شخص بیچارہ ہو جاتا ہے. ڈھلتی عمر میں لوٹ آتے ہیں درد پرانے، ڈھلتی عمر میں لوٹ آتے ہیں درد پرانے، ہم کو پہلا عشق دوبارہ ہو جاتا ہے. ڈھلتی عمر میں لوٹ آتے ہیں درد پرانے، ہم کو پہلا عشق دوبارہ ہو جاتا ہے. ایک اور غزل کے چند اجازت. بات کوئی ہو مکافات سے ڈر لگتا ہے، بات کوئی ہو مکافات سے ڈر لگتا ہے، منہ سے نکلی ہوئی ہر بات سے ڈر لگتا ہے. بات کوئی ہو مکافات سے ڈر لگتا ہے، منہ سے نکلی ہوئی ہر بات سے ڈر لگتا ہے. پھینک ہی دینا اٹھا کر وہ انہیں ردی میں، پھینک ہی دینا اٹھا کر وہ انہیں ردی میں، اپنے سجدوں سے عبادات سے ڈر لگتا ہے. کہتے کہتے وہ کوئی بات ٹھہر جاتا ہے، کہتے کہتے وہ کوئی بات ٹھہر جاتا ہے، مجھ کو ہونٹوں میں دبی بات سے ڈر لگتا ہے. کہتے کہتے وہ کوئی بات ٹھہر جاتا ہے، مجھ کو ہونٹوں میں دبی بات سے ڈر لگتا ہے. وہ جو احسان کرے اور جتائے اس کو، وہ جو احسان کرے اور جتائے اس کو، مجھ کو ایسے کسی کمذات سے ڈر لگتا ہے. وہ جو احسان کرے اور جتائے اس کو، مجھ کو ایسے کسی کمذات سے ڈر لگتا ہے. اور ایک شعر سنا کے میں اس پہ یہ غزل ختم کرتا ہوں. بات کوئی ہو مکافات سے ڈر لگتا ہے، منہ سے نکلی ہوئی ہر بات سے ڈر لگتا ہے. وہ جو کہتا تھا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، وہ جو کہتا تھا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، مجھ کو اس شخص کی ہر بات سے ڈر لگتا ہے.
وہ جو کہتا تھا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، مجھ کو شخص کی ہر بات سے ڈر لگتا ہے۔ عمر کچھ خواب جگانے میں گزر جاتی ہے۔ اب دیکھیں جگانے کو میں نے کیسے یوز کیا ہے۔ عمر کچھ خواب جگانے میں گزر جاتی ہے اور کچھ ان کو سلانے میں گزر جاتی ہے۔ عمر کچھ خواب جگانے میں گزر جاتی ہے اور کچھ ان کو سلانے میں گزر جاتی ہے۔ آسمانوں پہ بناتا ہے وہ جوڑے اپنے، آسمانوں پہ بناتا ہے وہ جوڑے اپنے اور پھر اپنی نبھانے میں گزر جاتی ہے۔ آسمانوں پہ بناتا ہے وہ جوڑے اپنے اور پھر اپنی نبھانے میں گزر جاتی ہے۔ تھام لیتا ہے میرا ہاتھ وہ ہر مشکل میں، تھام لیتا ہے میرا ہاتھ وہ ہر مشکل میں، اپنی بس ہاتھ چھڑانے میں گزر جاتی ہے۔ تھام لیتا ہے میرا ہاتھ وہ ہر مشکل میں، اپنی بس ہاتھ چھڑانے میں گزر جاتی۔ ہم کے گندم کے لیے راندائے درگاہ ہوئے، نکالے گئے۔ ہم کے گندم کے لیے راندائے درگاہ ہوئے، عمر گندم ہی کمانے میں گزر جاتی۔ ہم کے گندم کے لیے راندائے درگاہ ہوئے، عمر گندم ہی کمانے میں گزر جاتی ہے۔ خود بنا کر وہ مجھے کہتا ہے بندہ بن جا، خود بنا کر وہ مجھے کہتا ہے بندہ بن جا، عمر پھر اس کو منانے میں گزر جاتی۔ خود بنا کر وہ مجھے کہتا ہے بندہ بن جا، عمر پھر اس کو منانے میں گزر جاتی۔ آزماتا ہے وہ ماؤں کو خدائی دے کر، یہ بڑا سینسٹیو شعر ہے۔ آزماتا ہے وہ ماؤں کو خدائی دے کر، ماں خدائی کے نبھانے میں گزر جاتی۔ آزماتا ہے وہ ماؤں کو خدائی دے کر، ماں خدائی کے نبھانے میں گزر جاتی۔ ایک اور غزل کے میں شعر چند ایک سناتا ہوں۔ آپ کیا کہتے ہیں، پنجابی سناؤ؟ پنجابی سنیں گے آپ؟ چلیں پنجابی آپ کو سناتا ہوں۔ ٹائم ہے؟ سب سنائیے، اچھا لگا۔ اچھا جی۔ جناب حاضر کر رہا ہوں۔ اب میں سلمان بھائی آپ کے نقش قدم پہ تو چلنا پڑے گا نا آج، کیونکہ میں پنجابی کا سوچ نہیں رہا تھا، لیکن ہر بندے نے ایک سنایا تو اور وہ کہہ بھی رہے ہیں، تو میں نے کہا میں موقع سے فائدہ اٹھا لوں اور میں بھی ایک سنا دوں پنجابی کی۔ اور شکاگو میں تو سب لوگ کافی دفعہ سن چکے ہیں، لیکن یہاں شاید آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے۔ میں پردیسی کی ہویا، پردیسی کے لفظ کو دو طرح استعمال کیا میں نے۔ میں پردیسی کی ہویا سارے پردیسی بن گئے، میں پردیسی کی ہویا سارے پردیسی بن گئے، میرے دیس دے سورج چند تارے پردیسی بن گئے۔ مڑ وطنا کی جانا اوتھے کیڑا راواں تکدا، مڑ وطنا کی جانا اوتھے کیڑا راواں تکدا، ویلا ویلیاں کول نہیں، ویلا ویلیاں کول نہیں، سارے پردیسی بن گئے۔ جیڑے کلے پیر تے کی برکی بھی نہیں سی چکدے، جیڑے کلے پیر تے بھی برکی بھی نہیں سی چکدے، اوکھے سوکھے دے بیلی، اوکھے سوکھے دے بیلی، سارے پردیسی بن گئے۔ حقیقت ہے نا، جب ہم جاتے ہیں واپس تو کوئی نہیں ہوتا، چند ایک ہی دوست پرانے کہیں مل جائیں تو مل جائیں، ورنہ جیڑے کلیاں پیر تے کی برکی بھی نہیں سی چکدے، اوکھے سوکھے دے بیلی، سارے پردیسی بن گئے۔ سنجا ویڑا کمرے بیٹھک، سارے جیتے ٹر گئے، سنجا ویڑا کمرے بیٹھک، سارے جیتے ٹر گئے۔ او چھت ممٹی گلیاں چوبارے،
परदेसी बन गए। बूहे बारियां पिछों हंसदे तकदे चेहरे रुस गए। बूहे बारियां पिछों हंसदे तकदे चेहरे रुस गए। घरों घरी सब टुर गए, ओ प्यारे परदेसी बन गए। मुड़ जा परदेसां नूं आबिद, लबना यार गवाचे। मुड़ जा परदेसां नूं आबिद, लबना यार गवाचे। फेर ना आखी परदेसी सारे परदेसी बन गए। तो ये पंजाबी का उन्होंने कहा था, तो मैंने कहा कि मैं सुना दूं, क्योंकि चंद एक ही लोग हैं यहाँ पर जो पंजाबी बोलते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं उनकी फरमाइश पर अब ये आखिरी गज़ल सुना के तो मैं आपसे इजाज़त लूँगा, ताकि उर्दू की तरफ वापस आ जाएं, ताकि अगला जो शायर आए उसको भी उर्दू का माहौल मिले। अच्छा, पहला जो शेर है वो मुझे आपकी तवज्जो चाहिए खुसूसी, क्योंकि ये ज़रा समझने वाला शेर है। शोरा तो बड़े आसानी से समझ लेंगे, लेकिन हाजरीन से भी दरख्वास्त है कि तवज्जो दीजिए। वो मुझे खिलत लिबास को कहते हैं, वो मुझे खिलत इंसान में रखे हुए हैं। वो मुझे खिलत इंसान में रखे हुए हैं, जो सहीफे मेरे विजदान में रखे हुए हैं। वो मुझे खिलत इंसान में रखे हुए हैं, जो सहीफे मेरे विजदान में रखे हुए। मेरे हवाल से मत मेरे खदो खाल बना, मेरे हवाल से मत मेरे खदो खाल बना, शौक सारे दिले नादान में रखे हुए। एक वो हैं कि गुजर जाते हैं हर छलनी से। एक वो हैं सलमान भाई, एक वो हैं कि गुजर जाते हैं हर छलनी से, और हम जैसे तो बस छान में रखे हुए। एक वो हैं कि गुजर जाते हैं हर छलनी से, और हम जैसे तो बस छान में रखे हुए हैं। न सुलगते हैं न जलते न धुआं देते, न सुलगते हैं न जलते न धुआं देते, जाने किस इश्क की शमशान में रखे हुए। ऐ मेरे दोस्त ये एहसान उठाऊं कैसे, ऐ मेरे दोस्त ये एहसान उठाऊं कैसे, कुछ इशारे तेरे एहसान में रखे हुए। ऐ मेरे दोस्त ये एहसान उठाऊं कैसे, कुछ इशारे तेरे एहसान में रखे हुए। आखिरी शेर और तवज्जो का तालिब हो। अपनी मंजिल पे जो पहुंचे तो ये जाना आबिद, अपनी मंजिल पे जो पहुंचे तो ये जाना आबिद, हम किसी और के सामान में रखे हुए। अपनी मंजिल पे जो पहुंचे तो ये जाना आबिद, हम किसी और के सामान में रखे हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।